میں اپنے عظیم اور مخلص دوست کہوں یا فرزند کہوں، مثل فرزند کہیں، خطیب شیریں مقال جناب علامہ عباس علی ہادی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سالانہ مجلس 40 سے آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے آج کلام قرآن کا جو ہم وزن کلام ہے، یعنی کلام جناب امیر، اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں جناب امیر اولاد کا باپ پر حق بتا رہے ہیں، اور وہ 3 حقوق ہیں مولا کی عبارت کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرماتے ہیں اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، یہ ہے پہلا حق۔ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، سب سے پہلا حق اولاد کا باپ پر یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے یحسن ادبہ، کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اس لیے کہ تربیت کے آثار انسان کے افعال میں نظر آتے ہیں۔ تیسرا کام جو حق ہے اولاد کا باپ پر، وہ ہے وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنِ، باپ اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہ 3 چیزیں ہیں اس کلام امیر کے مطابق جو ہر اولاد کا حق علی نے باپ پر بتایا ہے۔ اور ذرا سی بہت مختصر سی تمہید ہے، اسی اعتبار سے یہ کلام بھی جناب امیر ہی کا ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے بیٹے کا یا بیٹی کا کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اگر کوئی اس امر میں اور اس معاملے میں کوتاہی کرے تو اب علی نے بتایا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ مگر انجام بتانے سے پہلے یہ بھی علی نے کہا کہ ابھی تمہاری اولاد دنیا میں آئے نہ، اس سے 7 روز پہلے نام رکھ دو۔ اور فرض کیجئے اولاد ہو گئی اور باپ نے نام نہیں رکھا اور بغیر نام ہی کے بچہ دنیا سے گزر گیا، تو اب علی نے کہا کہ محشر کے میدان میں بچہ باپ کا گریبان پکڑ کر کہے گا تم نے میرا نام کیوں نہیں رکھا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، یہاں کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی واضح لفظوں میں علی نے کہا کہ اولاد کا حق یہ ہے باپ پر کہ وہ اپنے اولاد کا نام رکھے اور نام بھی اچھا رکھے۔ اب میں بس جناب امیر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے صبح قیامت تک کے لیے پیمانہ دے دیا کہ اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے، مولا بس اتنا بتا دیجئے اپنی اولادوں کا نام آپ نے کیوں نہیں رکھا؟
دیکھیے جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، مگر کچھ حیرت چہروں پر ہے جنہیں میں پڑھ چکا اور میں سمجھاتا ہوں کہ میں نے کہا کیا۔ علی نے پیمانہ کیا دیا کہ حق ہے اولاد کا کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے۔ علی کی ہر اولاد کا نام بہت اچھا ہے، ہر بیٹے کا ہر بیٹی کا نام بہت اچھا ہے، مگر میں تو سوال بس اتنا کر رہا ہوں کہ جس علی نے یہ تعلیم دی کہ اولاد کا نام رکھو، ان کے گھر میں نظر آیا پہلا بیٹا آیا علی نام نہیں رکھ رہے، دوسرا بیٹا آیا علی نام نہیں رکھ رہے، پھر بیٹی آئی علی نے نام نہیں رکھا، پھر بیٹی آئی علی نے نام نہیں رکھا۔ اور جب جناب سیدہ پوچھتی آپ نام کیوں نہیں رکھ رہے تو پلٹ کر کہتے میں نبی پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ آپ سلامت رہیے۔ بڑی محبت سے سنا تو جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ صبح قیامت تک علی نے حکم دے کر بتایا کہ ہر اولاد کا حق یہ ہے کہ باپ اس کا نام رکھے، اور اپنی اولادوں کا نام رکھ کے نہ بتایا، یہ بتایا کہ میری اولاد کا حق مجھ پر نہیں ہے، خدا پر۔ بات پہنچی آپ تک؟ صلوات پڑھیے بلند آواز میں، اللہم صلی علی۔ ابھی ذرا سی گہرائی میں لے کر چلتا ہوں آپ کو، ذرا یہاں ٹھہریے۔ باپ پر اولاد کا حق کیا؟ وہ اس کا اچھا نام رکھے، مگر بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جناب سیدہ اور جناب امیر کے جتنے بیٹا بیٹی دنیا میں بظاہر تشریف لائے، ہر مرحلے پہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ سیدہ علی سے پوچھ رہی ہیں آپ نام نہیں رکھ رہے، اور رسول پلٹ کر کہہ رہے ہیں میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول کہہ رہے ہیں میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ اچھا دیکھیے، یہ تو جناب امیر کا معاملہ ہے کہ بچوں کے نام علی نے نہیں رکھے، حالانکہ زمانے کو کہا کہ بچوں کا حق تم پر ہے کہ تم نام رکھو۔ اچھا دوسرے معنی میں نبی کی جو اولاد ہے وہی علی کی اولاد ہے۔ وہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں اور آپ کے سپرد کر دوں کہ نبی بارہا علی کو دیکھ کر یہ کہتے تھے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلبک۔ اے علی، اللہ نے ہر نسل نبی کو اس کی صلب میں رکھا، مگر میری ذریت کو تمہاری صلب میں رکھا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ۔ ہر ذریت نبی اس کی صلب میں، مگر میری ذریت تمہاری صلب میں۔ اب یہاں نبی نے نام تو نہیں لیے کہ وہ صرف حسن ہے، وہ صرف حسین ہے۔ بھائی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی نے نام نہیں لیا، کہا جو بھی صلب علی سے آئے وہ میری ذریت ہے، اور نبی کی ذریت کو تو سید کہتے ہیں۔ مولانا حضرات کہتے ہیں عباس سید نہیں ہے۔ سمجھے؟ علی تمہارے صلب میں اللہ نے میری ذریت کو رکھا۔ تو اب میں نے یہ حدیث کیوں سنائی؟ یہاں سے دو باتیں اور اضافہ ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ خود بحیثیت باپ کے علی پر حق تھا کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے، اور علی اپنے حقوق کے بڑے پاسدار ہیں، اور اگر علی ایسا نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا حق کسی اور پر ہے، یعنی جو بھی نام رکھے اس پر علی کے بچوں کا حق۔ اب یہ جو میں نے حدیث سنائی ابھی آپ کو کہ نبی نے فرمایا کہ میری ذریت کو صلب علی میں رکھا گیا، تو یعنی جو بھی علی کی نسل سے آئے وہ نبی کا بیٹا یا نبی کی بیٹی۔ تو اب نبی پر بھی ذمہ داری ہو گئی بحیثیت باپ۔ کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ۔ بحیثیت باپ نبی پر بھی ذمہ داری ہو گئی کہ علی کے بچوں کا نام رکھے، اور نبی سے جب علی کہہ رہے ہیں آپ کیا نام رکھیں گے،
تو پلٹ کر نبی کہہ رہے ہیں میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا. کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یعنی علی کا جو حق تھا وہ لوٹایا نبی کی طرف, جو نبی کا حق تھا وہ لوٹایا خدا کی طرف. تو جن کے حقوق کا معاملہ خدا کے ساتھ ہو, کیا ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ اللہم صلی علیہ. بھائی لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیے. اللہم صلی علیہ. بہت توجہ سے سنیے گا, بڑے عجیب رخ پہ میں اپنے سننے والوں کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں, اور الحمدللہ یہاں جو اکثر مجمع ہے وہ میرے مزاج سے واقف ہے, جو نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس مجلس میں ہو جائے گا. ٹھیک, کیا کہا نبی نے کہ اے علی میں ان بچوں کے نام پر سبقت نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیے, بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہر جب بھی آنے والا آیا ہر نام پر یہی سلسلہ ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے, اتفاق ہوتا تو ایک بار ہوتا, اگر اتفاق ہوتا تو ایک بار ہوتا, مگر یہاں تو دیکھا جب علی کی نسل سے کوئی آ رہا ہے یہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے. سیدہ علی سے کہہ رہی ہیں, علی نبی سے کہہ رہے ہیں, نبی انتظار کر رہے ہیں. بھائی ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, نبی کو تو پتا ہے نا ان کا نام کیا ہونا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, نبی کو تو معلوم ہے, علی کو معلوم ہے, سیدہ کو معلوم ہے ان کا نام کیا ہے. جیسے ہی مجمع پوچھتا کیا نام رکھا بتا دیتے, مگر ہم امر پر بتایا, ہم منتظر ہیں, ہم منتظر ہیں اس کے حکم کے. حکم آئے تو نام رکھ دے. تو اب ہوا کیا, حسن آئے نام جبریل لائے, حسین آئے نام جبریل لائے, زینب بی بی آئی نام جبریل لائے. اب یہاں پر غور سے سنیے گا, حضرت جناب سیدہ اور جناب امیر کی جو دو بیٹیاں ہیں دونوں کے نام زینب ہیں. بہت توجہ, دونوں شہزادیوں کے نام زینب ہیں. اب میں اس میں ایک عجیب فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دونوں کے نام زینب, مگر ایک کو زینب کبریٰ کہتے ہیں, ایک کو زینب صغریٰ کہتے ہیں. اب آپ نے کبھی سوچا, کبھی تصور کیا کیا اللہ کے خزانے میں ناموں کی کمی تھی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کیا اس کے خزانوں میں ناموں کی کمی تھی؟ اچھا چلیے, تو زینب کبریٰ اور صغریٰ ہو گیا. اب آئیے حسن اور حسین پر. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اگر آپ گرامر کے اعتبار سے دیکھیے تو دونوں کا مطلب ایک ہے. حسن بھی حسین, حسین بھی حسین, مگر فرق کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ حسن بڑا حسین چھوٹا. سمجھ گئے؟ حسن بڑا حسین چھوٹا. تو وہاں پر گرامر کے اعتبار سے نام میں بڑا چھوٹا رکھا گیا. یہاں کبریٰ صغریٰ کر کے کہا یہ بڑی یہ چھوٹی. جیسے علی کے بیٹوں میں فرق نہیں, ایسے ہی بیٹیوں میں بھی ایک ہی نام. اللہ توجہ کر رہے, یعنی ناموں میں لفظی اعتبار سے فرق ہوگا, حروف کے اعتبار سے فرق ہوگا, نقطوں کا فرق ہو سکتا ہے, مگر شخصیت میں اور معنی میں کوئی فرق نہیں. تو اب جس مقام پہ مجھے آپ کو لے کر چلنا ہے, بہت توجہ. جب حسن آئے نبی نے کہا میں منتظر, حسین آئے نبی نے کہا میں منتظر. اب آئی وہ بیٹی کہ جو سیدہ کی بیٹی ہے. ایسے میں جناب سیدہ نے کہا اے علی کیا نام رکھ رہے ہیں؟ اے سیدہ میں نبی پہ سبقت نہیں کر سکتا. نبی سے پوچھا گیا کیا نام رکھیں گے؟ کہا میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. یہاں ایک جملہ آ رہا ہے, اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. دیکھیے نبی نے یہ جو جملہ کہا, ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا اور میری ذریت کو علی کی صلب میں رکھا. تو یعنی جو علی کی بیٹی وہ نبی کی بیٹی,
جو علی کا بیٹا وہ نبی کا بیٹا. بہت توجہ, قرآن میں جو مباہلے کا ذکر ہے اس میں بیٹیوں کو نہیں بلایا, عورتوں کو بلایا. اگر آیت میں عورت کی جگہ بیٹی کا ذکر ہوتا تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نبی زہرا کو بھی لے کے جاتے, زینب کو بھی لے جاتے, ام کلثوم کو لے کے جاتے. بیٹی کا ذکر نہیں کیا. نساء کہا عورت کو لے کر آئیے, عورتوں کو لے کر آئیے. اب جملے کی قدر پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے. بلائی تو عورتیں تھیں اور وہ کامل عورت گئی جو کامل ماں ہے, کامل بیٹی ہے, کامل بہن ہے. مگر صبح قیامت تک سوال اٹھنا تھا کہ بیٹیاں تو نبی کی زینب و ام کلثوم بھی تھیں, تو نبی لے کر کیوں نہیں گئے؟ قدر کریں گے جملے کی. مباہلہ میں حضرت زینب ایسے ہی شامل ہے جیسے آئے تطہیر میں 9 امام شامل. ایسے ہی شامل. اٹھایا نبی نے اپنی آغوش میں اور منتظر ہے. کیوں؟ نام آ جائے, نام آ جائے. اور نام کون لائے گا؟ جبریل. نہیں, کچھ نہیں سمجھے آپ. جبریل تمہارا کام تو آیتیں لانا ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں, اے جبریل تمہارا کام تو آیت لانا ہے, یہ نام کیوں لا رہے ہو؟ عجب نہیں پلٹ کر کہیں نام لاؤں یا آیت لاؤں, بات ایک ہے. نام آئے یا آیت آئے, بات ایک ہے. آئے جبریل. اچھا, پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی تاکہ ذرا میری بات میں وزن آ جائے. نام کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. نبی کی آغوش میں نواسی ہے. ایسے میں آ کے جبریل نے کہا بات تحفہ درود و سلام, حکم خدا یہ ہے اس بچی کا نام زینو اب رکھیے. زینو اب یعنی باپ کی زینت. اور ماشاءاللہ میرے سامنے وہی مجمع بیٹھا ہے جو علی علی کرنا جانتا بھی ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہی ذکر مجلسوں کی زینت ہے. اس کے علاوہ جو بھی ذکر آئے وہ مجلس کو خراب کرتا ہے, زینت نہیں دے سکتا. جو بھی ذکر ہو, کسی کا بھی ذکر ہو. آپ کراچی میں تو ماشاءاللہ اتنی مثالیں ہیں اس کی, رات میں الگ مثال ہوتی ہے, دن میں الگ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ توجہ ہے نا سب کی. اب میں کیا کہہ رہا تھا کہ میں ذرا سا آپ کو اثر بتاؤں کہ نبی اگر کسی کو نام دے دیں تو اس کا اثر کیا ہے. ہاں, اگر نبی کسی کو نام دے دیں. ہوا یہ کہ ایک صحابی گزرا ہے, عالم اسلام نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور کسی نے بھی اس کا اصل نام نہیں لکھا. ہر ایک نے بس سفینہ لکھا اور بات ختم کر دی. اور لکھا یہ کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا کہ بھائی اپنا اصلی نام تو بتا دو, تو وہ پلٹ کر کہتے میں اصلی نام نہیں بتاؤں گا, بس جو نام نبی نے دے دیا اب صبح قیامت تک کے لیے تاج ہے اور اس نام پر کوئی نام حاوی نہیں ہو سکتا. یہ سب نے لکھا, بڑے بڑے جتنے اصحاب پر کتابیں لکھی اہل سنت نے یا ہمارے یہاں, سب نے اس بات کو لکھا. سمجھیے گا ذرا, اس بات سے آپ کو ایک وزن بتانا چاہ رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے, نام کیا ہے سب بولیے؟ سفینہ کا مطلب کیا ہے؟
کشتی. ٹھیک, اب کشتی کا کام کیا ہے؟ وزن اٹھانا. اب سوچئے نبی نے ان کا نام کشتی کیوں رکھا, سفینہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ ہے. کسی نے کہا اچھا چلو نام نہیں بتا رہے, یہ بتا دو سفینہ کیوں رکھا. کہ اصل میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بہت سارا سامان نبی کہیں سے لے کر وطن لوٹ رہے تھے. بڑے بڑے صحابہ اپنے دوش پر سامان کو بار کرتے تھے, مگر سب کے جو کندھے تھے وہ جھکتے چلے جاتے تھے اور کوئی وہ سامان اٹھا نہیں پا رہا تھا. ایسے میں ظاہر ہے کہ میں بھی عرب ہی کا کم کھانے پینے والا تھا, تو لیکن پھر بھی میرا جذبہ بڑا بلند تھا. میں بڑھ بڑھ کر چاہتا تھا کہ نبی کا سارا بار اپنے دوش پر ڈال دوں. اب میں بڑھتا جاتا جتنا ہو سکتا میں اپنے کاندھوں پہ لاد دیتا, مگر پھر بھی ظاہر ہے میں انسان تھا اور کتنا سامان اٹھاتا. مگر میری محبت کو دیکھ کر نبی نے کہا انت السفینہ. بہت توجہ, نبی نے میری محبت کو دیکھ کر کہا انت السفینہ, تو تو کشتی ہے. بس جیسے ہی نبی نے یہ کہا تو جو سامان 25-30 افراد نہیں اٹھا پا رہے تھے وہ تنہا میں نے اپنے دوش پر بار کر لیا. کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی جسے نبی اگر کوئی صفتی نام دے دے تو اس منزل پر آ جاتا ہے کہ ہزاروں کا سامان بھی تنہا اپنے دوش پر اٹھا لے. نبی نام دے تو یہ ہوتا ہے, خدا نام دے تو کیا. بہت بڑا جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. نبی اگر کسی کو سفینہ کہیں تو اس کی منزل یہ ہے کہ نام حقیقت بن جائے. جو کام کشتی کر رہی ہے وہ سفینہ کر رہا ہے. سیدہ زینب کو نام خدا نے دیا, ترجمہ کیا ہے؟ باپ کی زینت. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے یہ باپ کی زینت ہے. کس باپ کی زینت؟ جسے نبی نے کہا تھا یا علی انت زینت الرحمن, اے علی تو رحمان کی زینت ہے. جو خدا کی زینت ہو وہ خدا زینب کو علی کی زینت کہتا ہے. یعنی انت زینت الرحمن, اے علی تو تو رحمان کی زینت ہے, اور خدا کہہ رہا ہے یہ اپنے باپ کی زینت ہے. حضرت زینب اپنے باپ کی زینت. اب ہوا کیا؟ بہت توجہ, جو میں نے 2 عبارتیں پڑھی ہیں ابھی اسے ذرا سا حل کرنا ہے, لیکن آپ کی توجہات کا میں بہت زیادہ متلاشی ہوں اور مطالبہ کروں گا. سب کی توجہ ہے. نبی نے گود میں اٹھایا, جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ نے اس بیٹی کا نام زینب رکھا. زین و اب یعنی باپ کی زینت. ٹھیک, بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اور پھر جبریل نے یہی کہا کہ خدا اس بیٹی کو سلام کہتا ہے. ہو گئی بات. اب یہ کہہ کر جبریل چلے گئے. ایسے میں نبی نے علی کو مخاطب کیا, بچی کا نام بتایا. علی نے مخاطب کیا سیدہ کو, بچی کا نام بتایا. اچھا, جب گھر میں بچے آتے ہیں تو اپنے اور بیگانے دونوں آ جاتے ہیں. بہت توجہ, بہت توجہ, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں دروازے تو کھلے ہوتے ہیں, مبارکباد دینے آ جاتے ہیں اپنے. اور پتہ ہے دوسرے کیوں آتے ہیں؟ دوسرے کیوں آتے ہیں؟ اب دیکھیے ذرا سی میں عام مثال دے رہا ہوں اپنے معاشرے کی, لیکن آپ وہی سمجھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. دوسرے آتے ہیں کسی اور حوالے سے. اچھا, ان پہ گئے ہیں, خالہ پہ گئے ہیں, نانا پہ گئے ہیں, دادا پہ گئے ہیں, دادی پہ گئے ہیں. توجہ, اپنے بھی آتے ہیں, بیگانے بھی آتے ہیں. تو بہت سے لوگ آئے ہوں گے اور سب بی بی کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے تبصرے کرنا چاہتے ہوں گے. اس سے پہلے کہ کوئی تبصرہ کرتا, نبی نے شکل دیکھ کر کہا یہ تو شبیہ خدیجہ ہے. اب میں نے کیا کہا؟ اپنے بھی ہوتے ہیں, بیگانے بھی ہوتے ہیں. تو
تو اور بھی تو کھڑی ہوں گی. اور جو یہی عہدہ بظاہر لیے بیٹھے ہوں گی, اس سے پہلے کسی اور نانی سے ملا تھا, نبی نے کہا یہ تو خدیجہ میں مل رہا ہے. آپ سلامت رہیے. یہ بچی مثل خدیجہ ہے, یہ بچی شبیہ خدیجہ ہے. یہ بچی کون ہے؟ شبیہ خدیجہ. لفظ موجود ہے حدیث کے, یہ بچی شبیہ خدیجہ ہے. میرے جملے کی قدر کریں گے. اس گھر میں جو بچہ آتا ہے, امام یا نبی کا جملہ ہوتا ہے, یہ اس کی شبیہ ہے. حسن شبیہ, حسین شبیہ, علی اکبر شبیہ, سب شبیہ. تو شبیہ کا تعلق نبی سے ہے, جو خلاف جائے وہ نبی سے نہیں ہے. شبیہات کا تعلق تو اس گھر سے ہے. نبی نے دیکھ کر کہا یہ مثل خدیجہ ہے. یہ کون ہے؟ شبیہ خدیجہ. اب میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ کیا راز ہے اس میں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نبی نے کہا یہ شبیہ خدیجہ ہے. بہت توجہ. اب میں ایسے ہی بچپن سے بہت سی چیزیں پڑھتے بھی آ رہے, علماء سے سنی بھی, ٹھیک. اب ذہن میں سوال ابھرتا تھا, اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا, کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ نبی نے کہا یہ شبیہ خدیجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کچھ کہہ رہا ہوں, بولیے تھوڑا سا. کبھی بیٹھ کے سوچا کہ اس بچی کو نبی نے مثل خدیجہ کیوں کہا, شبیہ خدیجہ کیوں کہا؟ تو بہت وجوہات ہو سکتی ہیں, اور علماء اس پر بحثیں کریں. ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے, مجھ طالب علم کو اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. ایک وجہ میری بھی سن لیجئے, پھر علماء کو بھی سن لیجئے گا. مجھے یہ وجہ تلاش کرتے کرتے نظر آئی. سوچا کرتا تھا کیا وجہ ہے, تو مجھے ایک عجیب واقعہ ملا تاریخ اسلام میں. شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جب شیب ابی طالب والا معاملہ ہوا اور عرب والے نبی کو مکے سے نکالنا چاہتے تھے, قریش نے یہ طے کیا کہ انہیں نکالو. تو جس دن کو یہ کام ہونا تھا, اس کی جو شب تھی, اس میں ایک عجیب مرحلہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا. اور وہ مرحلہ اور واقعہ یہ ہے کہ تمام جتنی بھی اس وقت کی عرب کی عورتیں تھیں جو مخالف بنی ہاشم تھی, ان سب نے اپنے گھر پروگرام رکھا تھا. اور پروگرام کیا تھا؟ چونکہ نبی کے خلاف صبح محاذ ہوگا تو وہ سب تالیاں بجاتی تھیں, اور اپنی زبان میں کہہ لیجئے ڈھول تاشے بجاتی تھی, اور یہ کہتی تھی صبح تو یہ امر ہو کے رہے گا. اب ظاہر ہے کہ پہلے تو گھر قریب قریب ہوتے تھے, آوازیں پہنچ جاتی تھیں. توجہ, جیسے ہی جناب خدیجہ کے کانوں میں یہ آواز آئی, شہزادی نے پردہ کیا اور فوراً پہنچی اس گھر میں جہاں یہ تماشا ہو رہا تھا. آپ سلامت رہیے جو جو سمجھ گئے. پہنچی وہاں پر جہاں یہ تماشا ہو رہا تھا, اور ایک بات ڈانٹ کے سب کو کہا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ حجت خدا کے خلاف محفل لگائے بیٹھی ہو. یہ واقعہ تاریخ میں آ گیا. اب پتہ نہیں علماء کیوں نہیں پڑھتے, مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں پڑھتے. میں نے جیسے ہی پڑھا آپ کو سنا دیا. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں عباس علی ہادی کہاں کی تقریر کہاں لے گئے. اس سے جناب زینب کا کیا تعلق ہے پتہ نہیں, جملہ کیسے سنیں گے. یعنی جس رات دشمنان رسول عورتوں نے محاذ پہ جانے والی شب میں تالیاں بجائی, تاشے پیٹے, ڈھول بجائے, ڈفلیاں بجائی, کیوں؟ تاکہ نبی کے خلاف باتیں ہوں. تو مقابل آئی ایک بی بی, ساری عورتیں ایک طرف, خدیجہ بی بی ایک طرف. نبی نے دیکھ کر کہا یہ شبیہ خدیجہ ہے. اب جا کے پڑھے جمل کی رات مدینے کی عورتیں علی کے خلاف تالیاں بجا رہی تھی. زینب گھر اللہم صلی علی. آپ سلامت رہیے.
آئی حضرت زینب شب جمل، اور ہوا کیا، بی بی آئی، اور جملے کی قدر کیجئے گا، جیسے ہی آئی نا وہاں تالیاں بج رہی ہیں، وہاں ڈف بج رہی ہیں. ایک بار جیسے بی بی آئی اتنی ہیبت تھی کہ تالیاں اگر یہاں تھی تو ہاتھ کھل نہیں رہے تھے. اللہ اکبر، جن کے ہاتھ یوں تھے وہ یوں ہی رہ گئے. اور ایک بار جیسے ہی جلال میں علی کی بیٹی آئی، ایک جملہ کہا، جہاں خوشی جا رہی تھی وہاں ماتم ہونے لگا. کیا کہا حضرت زینب نے؟ کہا تم لوگوں سے اس کے سوا امید بھی کیا رکھی جاتی ہے؟ نبی کو تنگ کر کے تمہارا دل نہ بھرا تھا کہ اب علی کو تنگ کرنے چلی. اب اسے جوڑ لیجئے، یہ بچی مثل خدیجہ ہے. دیکھیں باتوں کو کبھی اس رخ سے بھی دیکھا کیجئے. جیسے ہی نبی نے یہ جملہ کہہ دیا، اب ہے عجیب جملہ. اللہ اکبر، نبی بچی کو دیکھتے رہے اور کہنے لگے بہت قیامت کا جملہ. اللہ اللہ، میں کیسے پڑھوں اور آپ کیسے سنیں. پہلا جملہ کیا کہا؟ اس کا نام خدا نے زین و اب رکھا. دوسری بات کیا کہی؟ کہ یہ شبیہ خدیجہ ہے، وزن برداشت کر لیجئے گا. تیسرا جملہ کہا، اے فاطمہ یہ نام لوح محفوظ پر لکھا ہے. اے سیدہ یہ تمہاری بیٹی کا نام کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ پر. اور میرا مجمع تو جانتا ہے کہ لوح محفوظ کیا ہے. لوح محفوظ پر تقدیرات عالم لکھی ہے. تقدیرات کیا؟ کس کا رزق بڑھنا ہے، کس کا گھٹنا ہے، کسے اولاد دینا ہے، کسے نہیں دینا، کس کی عمر بڑھے گی، کس کی گھٹے گی، کون کتنا جیے گا، کون کیسے جیے گا. یہ ہے لوح محفوظ. اور اس پہ جو لکھ دیا جائے وہ مٹتا نہیں ہے. مگر دو بچے ایسے ہیں راہب کے نہ ہو تو حسین لکھ دے. اور بچپن میں نبی کہے حسن تو لوح محفوظ کو ملاحظہ کرتا ہے. یہ بچے وہ ہیں. اور نام کس کا لکھا ہے؟ سیدہ زینب کا. اب عجیب جملہ آغائے نور الدین جزائری، بہت بڑے عالم ہمارے گزرے، ان کی کتاب ہے خصائص زینبیہ. انہوں نے اس پر ایک جملہ لکھا کہ یہ اللہ نے سیدہ زینب کا نام لوح محفوظ پہ کیوں رکھا، کیوں لکھا؟ کوئی تو سبب ہوگا. اب جملہ سنیے گا. انہوں نے کہا سبب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عرش پر پنجتن کے نام لکھے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیوں لکھے تھے؟ حدیث میں آیا کہ جیسے ہی پروردگار عالم نے عرش کو بچھایا، عرش کانپ رہا تھا. اللہ اللہ، عرش کانپ رہا تھا. عرش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. ایک لرزہ تھا، ایک تھر تھراہٹ تھی. خدا نے چاہا اسے روکے تو سوا 5 نام کے کچھ نہ تھا جو اس عرش کو ٹھہرا سکے اور روک سکے. تو اللہ نے کیا کیا؟ 5 نام لکھ دیے. ٹھیک ہے نا؟ 5 نام لکھ دیے. ان ناموں نے کیا کیا؟ عرش کو ٹھہرا دیا، ساکن کر دیا، روک دیا. اب سنیے نور الدین صاحب کا جملہ، آغائے جزائری. انہوں نے لکھا پروردگار عالم نے عرش کو ٹھہرانے کے لیے 5 ناموں کو لکھا. تو مجھے یہ لگتا ہے شاید لوح محفوظ بھی تھر تھرا رہا تھا. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا اور آپ نے کیا سنا. انہوں نے کہا شاید لوح محفوظ بھی تھر تھرا رہا ہوگا. ارے بھائی عرش پہ تو کچھ نہیں تھا. جب وہ تھر تھرا رہا تھا لوح پر تو تقدیر لکھی تھی، نصیب لکھا تھا، مقدر لکھا تھا. میرے جملے کی قدر کیجئے گا، جملہ میرا ہے. یعنی جو نام لوح محفوظ کو اپنے اندر سمو کے اس میں ٹھہراؤ پیدا کر دے تو کیا وہ ہماری تقدیرات میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس بی بی کا نام لوح محفوظ کو ٹھہرا دے، جس بی بی کا نام لوح محفوظ کو سنبھال لے، تو کیا وہ ہماری تقدیروں کو نہیں سنبھال سکتی؟ نبی نے کہا یہ نام لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. ہو گئی بات.
اگلا جملہ علی نے کیا کہا؟ وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ. یہ تو نام ہو گیا جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. اور ظاہر ہے کہ تقریر مجھے کچھ اور کرنا تھی، مگر آپ کی محبت مجھے جناب زینب کبریٰ کی طرف لے گئی. اور عجیب معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ اربعین کے حوالے سے مجلس ہے، تو اربعین تو بنایا ہی جناب زینب نے ہے، تو شاید بی بی خود اپنے موضوع کی طرف تقریر کو لے گئی. بس زیادہ طویل تقریر نہیں ہے، 2-3 باتیں سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ. باپ پر حق ہے اولاد کا کہ وہ اس کی تربیت کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حق ہے اولاد کا. تو میں نے کیا کہا؟ جو گھر میں تربیت ہوتی ہے وہ میدان میں نظر آ جاتی ہے. جو بھی تربیت ہوئی ہو، جس کی بھی ہوئی ہو اور جیسے بھی ہوئی ہو، پتہ کب چلے گا؟ اس کے افعال کے ذریعے، اس کے اعمال کے ذریعے. اب ایک طرف علی کہہ رہے ہیں باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے، اور تربیت میں سب سے پہلی شے آتی ہے علم دینا. علم باپ کے لیے ضروری ہے اپنی اولاد کو دے. اب وہ کسی بھی ذریعے دے مگر دینا ہے، یا کوئی استاد رکھے یا بچے کو کسی مکتب میں لے جائے. کام کیا ہے باپ کا؟ کہ وہ اس کی تعلیم دے، اسے تعلیم دے، اس کی تربیت کرے. اور تربیت کا پہلا جو سلسلہ ہے اور صفت کمال پر پہنچتی ہے وہ کس کے ذریعے پہنچتی ہے؟ علم کے ذریعے. یہاں تک پہنچ گئے. یعنی اب حق جناب زینب کا یہ ہے کہ باپ تربیت کرے. مگر عجیب واقعہ لکھا تاریخ نے، چھوٹی سی ہے بی بی اور علی کے زانوں پہ بیٹھی ہیں، اور علی سے ایک سوال کیا بی بی نے، چھوٹی سی ہے، بابا یہ بتائیے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ توجہ. بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بالکل. اب سوچئے چھوٹی سی بی بی 4-5 برس کی. کہا بابا کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتے ہیں. کہا اچھا یہ بتائیے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ان سوالوں میں عجیب راز ہے. ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتے ہیں. شہزادی نے کہا بابا یحبان لا یجتمعان فی قلب المومن. اے بابا دو کی محبت قلب مومن میں آتی کیسے؟ اللہ اکبر. لا بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے. اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے. پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ. بابا ایک قلب مومن میں آپ تو امیر المومنین ہیں، دو کی محبت جمع کیسے ہوتی ہے؟ علی نے یہ سنا، مسکرائے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ماتھے کو چوما، بات ختم ہو گئی. مگر سیدہ زینب نے بچپنے میں سوال کر کے صبح قیامت تک بتا دیا کہ میں نے بابا سے کہا ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو رہی ہیں دونوں میں فرق نہیں. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس. اگر جمع ہو جائے تو فرق نہیں ہے. پتا چلا جو محبت علی کے دل میں خدا کی تھی وہی زینب کی تھی. حبان لا یجتمعان فی قلب المومن. بابا دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب سیدہ نے بتا دیا جو قلب علی میں میری محبت ہے وہی محبت خدا ہے. اب کیجئے گا ذرا سا، ماشاءاللہ آپ تو کر ہی رہے ہیں جملوں کی قدر، مگر اب اور قیامت کا جملہ ہے. باپ پر یہ حق ہے اولاد کا وہ اس کی تربیت کرے.
دیکھیے جب امام کچھ کہہ دے نا تو اس کے اوپر کسی کا قول نہیں ہے، نہ کسی مولوی کے قول کی حیثیت، نہ کسی مفتی کے قول کی حیثیت، امام کا قول سب سے اعلیٰ اور عرفہ. یہاں تک سب ہے میرے ساتھ. باپ پر حق ہے اولاد کا وہ اس کی تربیت کرے. پھر سنیے، باپ کا حق ہے اولاد کا اس کی تربیت کرے. تربیت کا پہلا مرحلہ ہے علم. تربیت کا پہلا مرحلہ ہے علم. یعنی باپ جو سب سے پہلے تربیت کے ذیل میں اولاد کو دے وہ کیا ہے؟ علم. اور اگر امام کہہ دے آپ تو ایسی عالمہ ہے، اللہ یا متا انت عالمتن غیر معلمہ، آپ کو کسی نے تعلیم نہیں دی، کسی میں کوئی بھی ہے. یعنی جب زینب آئی اس سے تعلیم لے. غیر معلمہ. بس آخری جملے تقریر کے، یا متو انتی معلمہ انتی عالمہ غیر معلمہ. آپ کو کسی نے تعلیم نہیں دی. اب وہ جملہ یاد کیجئے، حق ہے حق کہ باپ تعلیم دے. یعنی یہ حق بھی سیدہ زینب کا خدا پر ہے. پتہ نہیں آپ جملے سمجھ رہے ہیں یا نہیں. یہ آپ اور میں ہے کہ ہمارے حقوق باپ پر ہے، علی کے بچوں کے حقوق خدا. آخری جملے. تیسری بات کیا کہی؟ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنِ. باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ اسے قرآن کی تعلیم دے. اب قرآن کے حوالے سے بس آخری جملہ ہے اور بہت عجیب و غریب جملہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اب کس طرف تقریر چلی جائے گی، اس لیے کہ اب اور عجیب و غریب باتیں آ رہی ہیں. اور میں خدا کی قسم نہیں کرتا اگر آپ نہ بیٹھے ہوتے، یہ میں ممبر کی قسم کھا رہا ہوں، آپ کی محبتیں، آپ کی توجہات، آپ کی ولا مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں پہنچاؤں، اور میں پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب جملہ سنیے. معلمہ. اور آخری حق کیا ہے اولاد کا؟ باپ اسے قرآن کی تعلیم دے. جو قرآن کی تعلیم لے وہ اور ہے. اچھا وہ واقعہ تو سنا ہے نا کوفے والا، جب بی بی قرآن کی تعلیم دیتی تھی علی حیرت میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹی خوب تعلیم دی، خوب تفسیر بیان کی. دیکھیں بہت توجہ سے سنیے گا، بہت ذمہ داری سے پڑھ کر بات کر رہا ہوں. اگر کوئی قرآن کے ذیل میں حرف بھی ادھر ادھر کر دے، امام پر واجب ہے اس کی اصلاح کرے. امام پر واجب ہے اس کی اصلاح کرے کہ تم نے یہ نقطہ اوپر کی جگہ نیچے غلط لگا دیا. یعنی اگر نقطے میں بھی شبہ آ جائے تو امام وقت پر واجب ہے، یہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، امام وقت پر واجب ہے اس کی اصلاح کرے. جس کی اصلاح امام کرے وہ اور ہے، جس کی تفسیر سن کے داد دے وہ. یعنی علی کی داد بتا رہی ہے، جو تفسیر علی کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے. جملہ تو اب ہے مگر تعلیم علی نے نہیں دی. اگر دیتے تو امام نہ کہتے کسی نے تعلیم نہیں دی پھر بھی عالمہ. آخری جملہ. اب یہ ہے اسٹیٹس کہ قرآن کی حاملہ بی بی، یعنی قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، وزن قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے. اب دیکھیں عجیب آخری جملہ ہے اور پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے. لکھا یہ ہے کہ جب بھی یہ شہزادی، اللہ اکبر، جب بھی یہ شہزادی بز میں امام حسین میں آتی کبھی بھی، اور ایسا ہوتا، یہ فضائل کا آخری جملہ ہے، امام قرآن پڑھ رہے ہوتے، لکھا یہ ہے ایسے قرآن ہاتھ میں ہوتا نا، ایسے قرآن ہاتھ میں ہوتا اور بی بی آ جاتی. خدا کی قسم لکھا یہ ہے قرآن وہیں زمین پہ رکھ دیتے اور شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے.
بہت توجہ. اب میں یہاں پہ ایک سوال کروں. یہاں بی بی آئیں اور جیسے ہی مشام امام میں یا جیسے ہی نگاہ امام میں سیدہ آئیں تو اب اتنا وقت نہیں ہے کہ رکھیں, یہ کریں, وہ کریں, نہیں, بس اب اسے رکھنا ہے, ان کی تعظیم میں اٹھنا ہے. میں سوچا کرتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ امام اٹھتے اور قرآن کو اوپر کہیں رکھتے اور پھر سیدہ کی تعظیم کرتے. قدر کریں گے جملے کی. کہا نہیں, جیسے ہی آئے ویسے ہی کھڑا ہونا ہے. یعنی اتنا بھی وقفہ نہ ہو کہ پہلے اٹھ کے اسے رکھے اور پھر کھڑے ہو. بڑے بڑے علماء نے لکھا, یہاں آئیں, قرآن کو رکھا اور کھڑے ہو گئے. اب وہ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ آخری جملہ, وہ واقعہ یاد ہے؟ نبی خطبہ دے رہے ہیں, خطبے میں کیا ہے؟ قرآن. ایسے میں بزم میں حسن یا حسین آ گئے اور اگر لڑکھڑا کر گر گئے, اور اکثر جگہ یہ لکھا ہے گرے نہیں تھے, نبی ویسے ہی اتر گئے تھے. اکثر جگہوں پہ لکھا ہے بچے آئے, نبی قرآن پڑھ رہے تھے, وہاں روکا, اترے, گود میں بچوں کو اٹھایا, ایک کو یہاں بٹھایا, ایک کو یہاں بٹھایا اور قرآن شروع کر دیا. اگر نواسوں کی وجہ سے یہ کرتے تو سنت بن جاتی. کیا سنت بنتی؟ نواسا آیا, آپ قرآن پڑھے, چھوڑ دیجئے. یعنی اب چھوڑنا ثواب, کیونکہ مستحب, کیونکہ سنت رسول. مگر دیکھا کیا گیا, کسی نے اگر پوچھ بھی لیا یہ نواسے کے لیے کر رہے ہیں, کہا نہیں یہ امام کے لیے کر رہے ہیں. نبی نے قرآن رکھا نہیں تھا, روکا تھا. جس کے لیے قرآن رک جائے وہ امام ہے, جس کے لیے قرآن رکھ دیا جائے وہ ختم ہو گئی تقریر. یہ خدا نہ خواستہ کوئی امام نے توہین نہیں کی. آپ امام کو نہیں بتائیں گے یہ کیا کر رہے ہیں, امام آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی زمانے کو بتایا کہ یہ بی بی وہ ہے جو ہم پلہ قرآن ہے, اس لیے اسے رکھ کر اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا کوئی شے مانے نہیں. بس ختم ہو گئی تقریر. یہی تو وہ بی بی ہے کہ جس پہ حسین کو بڑا ناز ہے. اور جب جا رہے تھے عصر عاشور تو ایک جملہ کہا بی بی نے, کہا بھیا آپ گھبرائیے نہیں, آپ چلے جائیے, آپ کی افکار کی حفاظت زینب کرے گی, اور آج تک کر رہی ہیں. چراغ حسینیت کی جلانے والی کیا کیا مصائب سہ گئیں, کیا کیا مصیبتیں اٹھا لیں. آج شان سے ذکر حسین ہو رہا ہے. یہ جو مجلسوں کی توہین کر رہے ہیں, یہ جو آج عزاداری کی توہین ہو رہی ہے اور فرش عزا کا پاس نہیں کیا جا رہا, انہیں شرم آنی چاہیے. اس عزا کو بچانے کے لیے زینب نے چادر دی ہے. یہ عزاداری کو اتنی کم قیمت نہیں ہے کہ تم اس پہ اپنا شور بلند کر دو اور تم اس ذکر کے مقابل کوئی اور ذکر لے آؤ. مگر سنو, ایسا اطمینان ہے حضرت زینب کو کہ بڑے دربار میں یہی کہا تھا, یا یزید لا یمحو ذکرنا, تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا. اے شہزادی, یہ جملہ جب کہا تھا اسی کے بعد تو کہا ہے یزید زینب پہ آج کتنا گرا وقت آ گیا کہ میں تیرے دربار میں کھڑی ہوں. اللہ اکبر. اے یزید, اس سے بڑی مصیبت میری نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں. مگر وہ خطبہ دے گئیں, وہ بات کہہ گئیں کہ قصر یزید لرزنے لگا. اب تو زینب کو موقع ملا ہے عزاداری کا. مگر رو کر کہا سجاد, میں مدینے جانے سے پہلے کربلا جاؤں گی, اپنے بھیا کا چہلم مناؤں گی. اے سجاد, ظالم سے کہو
ہمارے جتنے بھی سر ہیں شہداء کے وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ عزاداروں سر آنے لگے، مگر ایک سوال پھر علی کی بیٹی نے کیا، اے سید سجاد اس سے کہو پہلے ہماری چادریں دے دے۔ جملے کو محسوس کیجئے گا، یہ زینب بی بی نے چادروں کا سوال کیوں کر لیا؟ میرا دل کہتا ہے بڑے عرصے بعد زینب عباس کے سامنے پردے میں جائے گی۔ اے سید سجاد ہماری چادریں ظالم سے لے آؤ۔ عزاداروں چادریں آئیں، جو اہل عزا بیٹھے ہیں، لکھا یہ ہے جیسے ہی چادریں آئیں نا، ایک ایک چادر اٹھاتی اور علی کی بیٹی کہتی ام کلثوم آپ کی چادر، ام لیلا آپ کی چادر، ام فروا آپ کی چادر، آئے ام رباب آپ کی چادر۔ چادریں بڑھتی چلی گئی، بیبیاں بڑھتی چلی گئی، چادریں اٹھاتی رہی، مگر ایک بار ان چادروں میں ایک چھوٹی سی چادر جسے اوڑھنے والی نہ رہی، رباب نے بڑھ کے چادر کو اٹھایا، قبر سکینہ پہ ڈالا اور بس ایک بیان کیے سکینہ رہائی مل گئی۔ چلی علی کی بیٹی بھائی کا چہلم منانے، بس دو جملے عزاداروں، ایک بار قافلہ چلا، مگر لکھا یہ ہے حسین کی قبر پہ بوڑھا صحابی جابر بیٹھا ہوا تھا جو حسین کی قبر سے لپٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب کربلا پہنچا، پہلا زائر ہے قبر حسین کا، رو کے کہنے لگا میں فرات سے غسل کروں گا۔ جب غسل کر چکا اور قبر کی طرف بڑھا تو غلام نے نالین کو آگے رکھ دیا، نظر نہیں آ رہا تھا، مگر رو کے کہا نالین کو ہٹا لو۔ کہا پہن لیجئے، بڑی دھوپ ہے، بڑی زمین جل رہی ہے۔ رو کے کہا میں نالین اس لیے نہیں پہن رہا، جانے زہرا کے لال کا لہو کہاں پر بہا۔ اللہ اکبر۔ چلے جابر قبر حسین پر، ایک بار جیسے ہی قبر پہ پہنچے رو رو کر بیان کیے اے حسین نانا کا صحابی آیا ہے، اے حسین ہم نے تمہیں سینے پہ دیکھا تھا، اے حسین ہم نے تمہیں کاندھے پر دیکھا تھا۔ ایک بار رو کے کہا حسین تم ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جابر کو کوئی جواب کیوں نہ دیتے؟ کہتے کوئی جواب قبر سے نہ آیا۔ ایک بار دور سے ایک دھول اٹھی، رو کے قبر سے حسین نے کہا جابر قبر سے ہٹ جاؤ میری بہن آ رہی۔ حسین کی بہن قبر حسین پر آ رہی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کر، جو قبر حسین کی زیارت کر چکے وہ یہ بات بتائیں گے، میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ عزاداروں ظاہر جتنا تھکا ہوا ہو، جتنا بھوکا پیاسا ہو، مگر جیسے ہی کربلا پہنچتا ہے اور پتہ چلتا ہے حسین کا روضہ آ گیا، اب اس کی تھکن ہٹ جاتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے کو قبر حسین سے لپٹا لوں، میں ذریعے حسین سے لپٹ جاؤں۔ جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ ہماری محبت ہے۔ اب ذرا سوچو جب زینب قبر پہ آئی تھی، آپ رو رہے ہیں، جملہ کہوں عزاداروں زینب نے انتظار نہ کیا، نہ کا روکا جائے مجھے اتارا جائے، ارے جیسے ہی بھائی کی قبر دیکھی اپنے کو اونٹ سے گرا۔ آخری جملہ، کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں، پروردگار سب کو حسین کی قبر کا زائر بنا دے۔ آخری جملہ، ایک بار قبر سے لپٹ گئی نا قبر سے، اب سب محو حیرت تھے۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں، زینب کیا کہے گی، زینب کیا باتیں کرے گی۔ عزاداروں ایک بار بھیا کی قبر سے لپٹی، سب سوچ رہے تھے شاید بتائیں گی یزید کے دربار میں گئی،
شاید بچائیں گی بلوائے عام میں گئی، شاید کہیں گی کوفے کے بازار میں گئی۔ زینب نے کچھ نہ کہا، بڑی دیر تک سوئے قبر حسین دیکھتی رہی اور خاموش کھڑی رہی۔ زینب کے پاس لفظ زبان پہ نہیں آ رہے تھے حسین کو بتلانے کے لیے۔ جب بہت دیر کھڑی رہی، ایک بار گردن کو جھکایا، حسین کے پائنتی آ کر اپنے ہاتھوں کو قبر پہ رکھا اور رو کے ایک جملہ کہا، بھیا بہن کو معاف کرنا، ایک امانت دی تھی میں سکینہ کو لالا۔ آخری جملہ، بھیا آپ ہی تو آئے تھے، اپنی بچی کو لے گئے، بڑا ماتم ہوا، بڑا گریہ کیا، سر حسین کو قبر حسین پر رکھا، عورتوں کو آداب زیارت سکھائے۔ حسین انگشت اٹھاتے، زینب انگشت اٹھاتی اور رو کر کہتی، جیسے میں زیارت کروں ویسے تم زیارت کرنا۔ ایک بار پیچھے ہٹی، رو کے کہا، السلام علیکم۔ آخری جملہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بڑا شور ہوا، بڑے بین ہوئے، لو تقریر ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں جب بہت بین ہو چکا، بنی اسد کی عورتیں جانے لگی، کہا شہزادی اجازت دیجئے اب ہم گھروں کو جا رہی ہیں۔ ایک بار زینب نے کہا ٹھہرو، ایک قبر باقی رہ گئی، آخری قبر باقی رہ گئی۔ کہا کون سی؟ کہا میں آگے چلوں گی، تم پیچھے چلنا۔ سید سجاد آگے، حضرت زینب پیچھے، ہر بی بی زینب کے پیچھے پیچھے۔ ایک بار فرات کے کنارے حضرت زینب پہنچی، عباس کی قبر پہ آئی، رو کے کہا سجاد کیا میرے عباس کی قبر ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں۔ رو کے کہا سجاد میرا عباس اتنا چھوٹا تو لگتا۔ آئے سجاد یہ میرے عباس کی قبر۔ کا پھوپھی اماں جب بابا نے لاشا فرات پہ چھوڑا، ظالموں نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ایک بار قبر پہ گری، رو کے کہا اے میرے غیرت دار عباس، بڑی شان سے زینب کو لے کے چلے تھے، ارے رسل بندھی پشت پہ تازیانے، عباس شرابی کا دربار تمہاری زینب عباس۔ لاچار حسین، لاچار حسین، اے بے کسوں کے سید و سردار حسین، لاچار حسین، ارے آدم صفی اللہ سے تائیسی دورہ، ایسی نہ لٹی تھی کوئی سرکار حسین، لاچار حسین، اور جس جسم پہ مکھی بھی نہ دے بیٹھنے مادر، ارے جس جسم پہ مکھی بھی نہ دے بیٹھنے
بے یار حسین ماتم حسین